بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. ہر قسم کی حمد اور ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہیں. پناہ مانگتے ہیں اپنے برے اعمال کے شر سے، اور پناہ مانگتے ہیں اپنے برے نفوس کے شر سے. جسے اللہ رب کائنات ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ رکھے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. سب سے بہترین بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور سب سے بہترین رہنمائی آقا دو جہاں امام الانبیاء سرور کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم لمحہ بلمحہ ہر دن اپنے رب کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک دن ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے سے پہلے ایک ایسے ہولناک دن سے گزرنے والے ہیں جس دن بڑا عظیم طوفان برپا ہوگا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کے بارے میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا ہی عظیم اور سخت ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اس دن تم دیکھو گے دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی، حاملہ اپنے حملوں کو گرا دیں گی. لوگ یوں محسوس ہوں گے جیسے نشے میں ہیں لیکن نشہ نہیں کیا ہوگا. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. لیکن اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت اور عظیم ہوگا. ہر انسان کو اپنے نفس کی فکر ہوگی، ہر شخص کو اپنی جان کی فکر ہوگی. اس دن ہر شخص یہ سوچے گا میں اپنے اللہ کے سامنے کون سا ایسا عمل پیش کروں کہ میری نجات ہو جائے، کون سا کام ہو، کون سی وجہ ہو، کون سا سبب ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں چھوٹ جاؤں، میں بچ جاؤں. اور اس دن اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ دو میں سے ایک،
یا انسان کے اعمال، نمبر 2 یا کسی کی سفارش۔ اعمال تو ہم دنیا میں چھوڑ آئے، اعمال کرنے کا وقت دنیا میں، لیکن سفارش کے بارے میں، شفاعت کے بارے میں ہم پر امید ہوں گے، ہم تلاش کریں گے، ہماری جستجو ہوگی کہ کوئی ہماری سفارش کر دے اللہ کی بارگاہ میں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے روز قیامت زبان کھولنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا لمن اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ روز قیامت اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اللہ کے سامنے بول بھی نہیں سکے گا۔ ہر شخص کو اپنی فکر، اب اللہ کے سامنے زبان کون کھولے، اللہ کے سامنے شفاعت کون کرے، اللہ کے سامنے ہماری بات کون کرے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایک صف کے اندر انبیاء بھی کھڑے، صلحاء بھی کھڑے، رفقاء بھی کھڑے، رسول بھی کھڑے، عظیم بھی کھڑے، حقیر بھی کھڑے، خاص بھی کھڑے، عام بھی کھڑے، لیکن اللہ کے سامنے بولنے کی جرت کسی کے اندر نہیں، اللہ کے سامنے زبان کھولنے کی جرت کسی کے اندر نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عروج ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلطنت ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ بہت سے انبیاء کا ذکر کیا، انہوں نے اللہ کے سامنے دعا کی، اللہ کے سامنے سفارش کے لیے زبان کھولی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو ٹھکرا کر، ان کی بات نہ مان کر اپنے اختیار کو اپنے بندوں کے سامنے منوانے کی کوشش کی کہ کون ہے جو مجھ سے میری مرضی کے خلاف کام کروا سکتا ہے، کون ہے جو مجھ سے میری مرضی کے خلاف کوئی کام کر سکتا ہے۔ میرا ہی اختیار ہے، میری ہی طاقت ہے، میری ہی سلطنت ہے، میری ہی بادشاہی ہے۔ ایک نبی، اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں، طوفان برپا ہے، سمندر کی لہریں ہیں، اٹھی ہوئی موجیں ہیں، اور انہی کے درمیان میں ایک کشتی چل رہی ہے، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا۔ وہ کشتی سمندر کے درمیان پہاڑ کی مانند چلتی چلی جا رہی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، انہی کے درمیان میں ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو آواز دیتے ہیں، اے بیٹا اس سمندر کے طوفان سے بچنے کے لیے میرے ساتھ کشتی میں شامل ہو جاؤ۔ کہنے لگا ابا جان میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ کی بلندی مجھے بچا لے گی۔ فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور موج آئی، لہر آئی، سمندر نے بیٹے کو ڈبو دیا۔ نوح علیہ السلام بطور باپ شفقت امڑ آئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے فریاد کرنے لگے، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اے اللہ انہ من اہلی وان وعدک اللہ حق وان وعدک حق، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے نوح یہ بیٹا تیرا نہیں نہ تیرے اہل سے ہے، انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ تیرے خاندان میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تیرا بھی نافرمان ہے، یہ میرا بھی نافرمان ہے۔ اور اگر تو نے اپنے بیٹے کے متعلق سفارش کو رد نہ کیا، اپنے بیٹے کی سفارش کرنے سے تو باز نہ آیا، تو میں جو تجھے تنبیہ کرتا ہوں کہ میں تجھے جاہلوں کے صف پہ کھڑا کر دوں گا۔ نوح علیہ السلام نبی ہیں، ایک اور نبی کا تذکرہ سنتے جائیں، اللہ کی پاور کیا ہے، اللہ کا اختیار کیا ہے۔ ایک اور نبی، اور نبی بھی عام نہیں،
بڑے جلیل القدر خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے قریبی دوست ہیں۔ خلیل، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ سے گفتگو کرتے ہیں کہتے ہیں یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان ان بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ابا جان میں نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، ابا جان میری اطاعت کر لیں۔ یا ابتی لما تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا جان شیطان کی پیروی نہ کریں، شیطان اپنے رب کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ ابا جان میں نبی ہوں، میری پیروی کریں۔ باپ جواب کیا دیتا ہے، اگر تو اپنی تبلیغ سے باز نہ آیا، اسلام کی اس تبلیغ سے باز نہ آیا تو میں تجھے رجم کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ابا جان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کے بارے میں استغفار طلب کروں گا، مغفرت طلب کروں گا، آپ کی طرف سے معافی مانگوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ابراہیم علیہ السلام قیامت کا دن ہوگا، ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے باپ کے بارے میں فریاد کریں گے، سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے یا ابراہیم ما تحت رجلیک، اپنے پیروں میں دیکھ کیا ہے، پیروں میں دیکھیں گے۔ فَيَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُتَلَطِّخٍ، دیکھیں گے ایک غلیظ گندا بجو غلیظ جانور ابراہیم علیہ السلام کے پیروں میں پڑا ہوگا، وہ ابراہیم کا باپ ہوگا۔ نہیں مانا، اللہ نے ثابت کیا میں نام ماننے پہ آؤں تو میری بادشاہی میں میرا کوئی شریک نہیں ہے، میرا اختیار ہے، میری پاور ہے، میری بادشاہی ہے۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام آئے۔ اب ذکر کرتے ہیں کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی، سب سے عظیم شخصیت، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، سرور کائنات، تاجدار دو عالم، جن سے بڑھ کر کوئی نہیں، جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام ان کے باپ اور یہ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے افضل، ساری کائنات سے اعلیٰ، ساری کائنات سے عرفہ۔ جنازہ پڑا ہے عبداللہ بن ابی منافق کا، جنازہ پڑا ہے۔ عبداللہ بن ابی ساری زندگی رسول اللہ کو، صحابہ کو تکلیفیں دیتا رہا، ساری زندگی دھوکے دیتا رہا۔ اب جنازہ پڑا ہے اسی عبداللہ بن ابی کا۔ بیٹا آیا، بیٹا سچا مطیع اور پیروکار تھا رسول اللہ کا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا، ساری زندگی تکلیفیں دی آپ کو، اس کی مغفرت کی دعا تو کر دیں۔ آقا نے اپنا لعاب دہن اپنے منہ سے نکال کر عبداللہ بن ابی کے منہ میں ڈالا، اپنا کرتا اتار کر عبداللہ بن ابی کے جسم پر پہنا دیا، کہا اب اس کو دفن کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان سے آیتیں نازل کر دی، اے میرے نبی تو نے اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال دیا، اپنا کرتا اتار کر اسے پہنا دیا، سن لے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، تو اس کے لیے 70 بار بھی معافی مانگے گا میں اللہ رب العالمین اس کو کبھی معاف نہیں کروں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ اللہ نے رسول اللہ کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، بتایا
میری بادشاہت کے آگے کسی کی نہیں چل سکتی ہے، میرے اختیار کے سامنے کسی کا اختیار نہیں۔ جب نوح علیہ السلام نبی کی اللہ ٹھکرا سکتے ہیں، ابراہیم نبی کی اللہ ٹھکرا سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ٹھکرا سکتے ہیں، تو وہ کون ہے جو کہتا ہے میری بیعت کر لو میں اللہ سے تمہیں بچا لوں گا؟ وہ کون ہے جو کہتا ہے میرے پیروکار بن جاؤ میں اللہ سے تمہیں بچا لوں گا؟ کہنے والوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ ہمارے پیر کا ایک مرید بغیر توبہ کے مر گیا، پیر صاحب اسرائیل کے پیچھے گئے، روحوں کو چھینا اور اپنے مرید کی روح کو اس کے جسم میں داخل کیا، اس سے توبہ کروانے کے بعد دوبارہ اس کو موت دی۔ کہنے والوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا۔ یہاں رسول اللہ بھی بے بس ہیں، یہاں ابراہیم بھی بے بس ہیں، یہاں نوح علیہ السلام بھی بے بس ہیں۔ طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی، اختیار بھی اللہ کا، بادشاہی بھی اسی کی، سلطنت بھی اسی کی، عروج بھی اسی کا، اختیار بھی اسی کا، اقتدار بھی اللہ کا۔ اللہ کے سامنے سب حقیر ہیں، اللہ کے سامنے سب فقیر ہیں، اللہ کے سامنے سب کمزور ہیں، اللہ کے سامنے سب ضعیف ہیں۔ نجات اسی کی ہوگی جسے اللہ سبحانہ و تعالی نجات دینا چاہے، چھوٹ اسی کی ہوگی جسے اللہ سبحانہ و تعالی چھوٹ دینا چاہے گا، سفارش وہی کر سکے گا جسے اللہ سبحانہ و تعالی اجازت دیں گے کہ تو بول سکتا ہے۔ اور وہ کون سے لوگ، وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے لوگ ہوں گے جو روز قیامت ہماری سفارش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کر سکیں گے؟ آئیں اب اس طرف، توجہ میری طرف ہونی چاہیے، اور اپنی اعمال کی طرف بھی ہم دیکھتے جائیں۔ خواہش تو بڑی ہے کہ روز قیامت ہمارے متعلق کوئی بات کر سکے، کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر پہلا سفارشی ہمیں ملے گا تو ہماری قبر کے اندر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب مر جائے گا، قبر کے اندر 30 آیتوں والی ایک سورت آ جائے گی، 30 آیتوں والی، یاد ہے کسی کو؟ سورۃ الملک اور سورۃ سجدہ، 30 آیتوں والی سورت قبر کے اندر آ جائے گی، اور آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فریاد کرے گی، اے اللہ یہ وہ بندہ ہے جو رات سونے سے پہلے مجھے پڑھا کرتا تھا، کیا میں تیرے قرآن کا حصہ نہیں؟ کیا میں تیرے قرآن کی جز نہیں؟ یا تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دے یا اپنے اس بندے کو معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کی اس سورت ملک یا سورت سجدہ کی سفارش کو اللہ قبول فرما کے اسے معاف کر دے۔ اور یہی نہیں، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن روز قیامت اپنے بندے کے لیے سفارش کرے گے۔ قرآن کا پڑھنا اور روزہ، آ رہے ہیں روزے آگے، سب کی تیاری ہے انشاءاللہ۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ روزہ اور قرآن روز قیامت اللہ کے سامنے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے رب منعتہ الشہوات والطعام، اے اللہ میں روزہ میں نے اس بندے کو شہوات سے بھی روک کر رکھا، کھانے پینے سے بھی روک کر رکھا، میں سفارش کر رہا ہوں، اے اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ قرآن کہے گا اے اللہ یہ وہ بندہ ہے جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر مجھے پڑھا کرتا تھا، مجھ سے پیار کرتا، اور پیار کرنے والے قرآن سے پتہ کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے اپنی زندگی میں ایک بندے کو دیکھا، ایک بندے کو، پوری زندگی میں ایک بندہ، میں بس میں سفر کر رہا ہوں، میری 60 والی کرسی پر بیٹھا، سیٹ پر بیٹھا بندہ، ایک باریش مولوی صاحب موبائل میں قرآن پڑھ رہے ہیں سفر کے دوران۔ یہ محبت ہے، یہ پیار ہے
سفر کے دوران کوئی موبائل میں ویڈیو دیکھ رہا ہے، کوئی فیس بک دیکھ رہا ہے، کوئی میسج کر رہا ہے، کوئی خرافات میں الجھا ہوا ہے، یہ حضرت صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ موقع اچھا تھا، ہمارے پاس بھی موقع ہوتا ہے، گھر میں موقع نہیں، کاروبار میں بھی موقع نہیں، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں، لیکن سفر کے دوران تو قرآن پڑھنے کا موقع ملا تو پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن اللہ کے سامنے سفارشی بن کے آئے گا، اے اللہ یہ وہ بندہ ہے جو مجھے راتوں کو اٹھ اٹھ کے پڑھا کرتا تھا، مجھ سے پیار کرتا تھا، اے اللہ آج میں تیرے سامنے سفارش لے کر آیا ہوں کہ میرے اس پڑھنے والے کو معاف کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزے کی سفارش اور قرآن کی سفارش کو اللہ سبحانہ و تعالی رد نہیں کریں گے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر عمل کرنے والے کو معاف کر دیا جائے۔ نمبر 2، سفارش کون کرے گی اور کس وجہ سے ہوگی؟ عمل کیا؟ اذان کا جواب دینے والے کے لیے رسول اللہ سفارش کریں گے۔ آقا نے فرمایا من قال حین یسمع النداء اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ اذان سن کر جو بندہ اذان کے بعد والی دعا پڑھ لیتا ہے حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، ایسے بندے کی روز قیامت میں خود سفارش کروں گا۔ اذان ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں، لیکن ہماری خواہش پوری ہو سکتی ہے اذان کا جواب دینے کے بعد۔ نمبر 3، صبح اور شام درود پڑھنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت سفارش کریں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو بندہ 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو درود ابراہیم پڑھ لیتا ہے، روز قیامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کی سفارش فرمائیں گے۔ اور علامہ ابن ابی دنیا انہوں نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے روز قیامت کا، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، واقعہ بڑا پیارا ہے۔ قیامت کا منظر، افراتفری کا عالم، حضرت آدم علیہ السلام اپنی جگہ پر جامد اور ساکت کھڑے، ہر بندے پہ نظر ہے آدم علیہ السلام کی۔ روز قیامت کوئی جنت میں جا رہا ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی جہنم میں جا رہا ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اچانک سے آدم علیہ السلام ایک بندے کو دیکھیں گے کہ فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد یا احمد، اے محبوب اے محبوب، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میں فرشتوں کے پیچھے بھاگوں گا، جاؤں گا، فرشتوں کو پکڑوں گا، یہ میرا امتی ہے جسے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ فرشتے کہیں گے جناب آج ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیروی کریں گے، اسی کی اطاعت کریں گے، ہمیں حکم ہے اسے جہنم میں لے جانا ہے، ہم بڑے سخت ہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم اس کو جہنم میں ڈالے بغیر نہیں رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش پکڑ لیں گے۔ اے اللہ، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو میری سفارش کو قبول کرے گا؟ کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا تو روز قیامت مجھے رسوا نہیں کرے گا؟ اللہ حکم دے کہ فرشتوں کو واپس لے کر آؤ، اس کا دوبارہ حساب کرو۔ روایت کے اندر آتا ہے جب دوبارہ اس کے اعمال تولے جانے لگیں گے، رسول اللہ اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکال کر پڑھیں گے بسم اللہ اور پلڑے میں رکھ دیں گے۔ روایت میں آتا ہے اس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اسے جنت میں لے جاؤ۔ وہ کہے گا ذرا مجھے یہ خوبصورت چہرے والے کا تعارف تو کرواؤ۔ پوچھے گا
حضرت آپ کا چہرہ کتنا پیارا ہے، آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے، آپ بولتے کتنا پیارا ہے، یہ مجھے آپ نے کیوں بچایا، آپ میرے کیا لگتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تجھے یاد ہے دنیا میں جب بھی میرا نام آیا کرتا تھا تو پڑھا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو دنیا پر مجھ پہ درود پڑھا کرتا تھا، آج میں نے اللہ کے سامنے تیری سفارش کر کے اپنا بدلہ پورا کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 4، حافظ قرآن بھی اللہ کے سامنے سفارش کرے گا۔ روایت کے اندر آتا ہے، حضرت علی سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے قرآن کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، اور اس کے مطابق عمل بھی کیا، روز قیامت اللہ ایسے حافظ قرآن کو اختیار دیں گے اپنے خاندان کے ان 10 بندوں کی سفارش کر لو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ مبارک ہو ان والدین کو جن کے بچے حافظ قرآن ہیں، مبارک ہو ان رشتہ داروں کو، ان اہل و عیال کو، اور بڑے ہی مبارک ہیں وہ بچے جو حافظ قرآن ہیں۔ روز قیامت یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ یہ جس بندے نے مجھے یاد کیا ہے نا، اس بندے کو عزت کا تاج پہنا دیا جائے، اس بندے کو عزت کا لباس پہنا دیا جائے، اس بندے کے لیے زیادہ کچھ کیا جائے۔ روایت کے اندر آتا ہے جب قرآن کہے گا نا زیادہ کیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اے بندے آج کے بعد میں تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تجھ سے خوش ہوں۔ کس بندے کے لیے؟ جس کے سینے میں قرآن ہے، جس نے قرآن کو حفظ کر رکھا ہے۔ نمبر 5، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے شہید بھی سفارش کریں گے۔ شہید اللہ کے راستے میں مر مٹنے والے، اللہ کے راستے میں اپنا خون بہا دینے والے، اللہ کے راستے میں قتل ہو جانے والے، اتنے عظیم لوگ جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو مردہ نہ کہا کرو، ان کو مرا ہوا نہ کہا کرو، یہ زندہ ہیں، ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں، اور میرے پاس میرا دیا ہوا رزق کھا رہے ہیں، انہیں مرا ہوا نہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 قسم کے انعام رکھے ہیں، 7 قسم کے انعام شہید کے لیے۔ پہلا انعام یغفر لہ فی اولی دفعۃ من دمہ، پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرتا ہے اللہ تمام چھوٹے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، شہید کے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، شہید زمین پر ہو رہا ہے، آسمان پر اللہ اس کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیتے ہیں۔ قیامت کی گھبراہٹوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں قیامت کے دن، کوئی پریشانی نہیں شہید کو، عذاب قبر سے بھی محفوظ کر دیا جاتا ہے، ایمان کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، 70 حوروں کے ساتھ اس کی شادی کر دی جاتی ہے، اور سب سے آخر میں روز قیامت شہید کو اللہ اختیار دیں گے اپنے خاندان کے 70 ایسے افراد کی سفارش کر لو جن پر اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا تھا۔ یہ شہید 70 جہنمیوں کو جنتی بنا سکتا ہے روز قیامت۔ شہادت کا درجہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے، بڑے مبارک ہیں وہ والدین جن کے بچے غیر مسلموں کافروں کے خلاف لڑتے ہوئے قتل ہو جاتے ہیں اور قتل کر بھی دیتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، بڑے بابرکت ہیں، بڑے مراد والے ہیں۔ نمبر 6،
روز قیامت اللہ کے سامنے کچھ بچے بھی سفارش کریں گے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے دنیا میں فوت ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان بچوں کو والدین سمیت جنت میں اکٹھا کر دیں گے۔ 2 کے بارے میں یہی روایت ہے، 1 کے بارے میں بھی یہی روایت ہے۔ اور کچھ بچوں کو روز قیامت کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ بچے کہیں گے حتی یدخلوا آباؤنا، اے اللہ ہم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک ہمارے والدین کو ہمارے ساتھ جنت میں آپ داخل نہیں کریں گے۔ پھر اللہ حکم دیں گے فَيُقَالُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ، جاؤ اگر اپنے والدین کو جنت میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو، جاؤ اپنے والدین کا ہاتھ پکڑو اور ان کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ حضرت قرہ مزنی ایک راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس ایک صحابی رسول آیا کرتے تھے ملاقات کے لیے، ان کے ساتھ ان کا ایک بچہ بیٹا بھی ہوتا۔ ایک مرتبہ آقا نے دیکھا کہ وہ صحابی اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا اتحبہ، اے میرے صحابی لگتا ہے تجھے اپنے بیٹے سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بڑی چاہت کرتا ہے تو اس کی۔ جواب پتہ کیا دیتا ہے؟ احبک اللہ کما احبہ، مجھے اپنے اس بیٹے سے اتنا پیار ہے جتنا اللہ کو آپ سے پیار ہے، اتنا پیار ہے مجھے اپنے بیٹے سے۔ تقدیر میں لکھا تھا فماتا، ایک دن وہ بچہ مر گیا، تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا۔ اب بیٹے کی جدائی کا غم اس سے سنبھالا نہیں کیا، کئی دن گزر گئے، یہ آقا کے سامنے نہیں آیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے صحابہ سے پوچھا وہ صحابی کدھر ہے جو اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتا تھا؟ کہا یا رسول اللہ اس کا بیٹا مر گیا ہے، جس سے پیار کرتا تھا وہ فوت ہو گیا۔ آقا نے فرمایا اس کو بلا کر لاؤ۔ گئے، صحابی آیا، آقا نے دلاسا دیا بھی اللہ کا حکم، تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا۔ کہنے لگا اے اللہ کے نبی بڑا غم ہے، بڑی پریشانی ہے۔ آقا نے فرمایا کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرے گا؟ روز قیامت تو جنت کے جس بھی دروازے پہ کھڑا ہوگا یہی تیرا بیٹا بھاگ کر تیرے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا، یہی بیٹا تیرے لیے سفارش کرے گا، یہی بیٹا تیرے لیے شفاعت کرے گا۔ اور نمبر 7 بڑی پیاری حدیث ہے، نمبر 7 سفارش کون کریں گے؟ مومن بندے، مومن جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، روز قیامت اللہ کے سامنے ایک دوسرے کی سفارش کریں گے۔ جیسے آپ بیٹھے ہیں، آپ میری سفارش کریں، میں اللہ کے سامنے آپ کی سفارش کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ایک عرصے کے بعد وہ مومن کہیں گے کہ ہمارے وہ بھائی، ہمارے دوست، ہمارے بیٹے، ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے محلے دار، وہ ہمیں جنت میں نظر نہیں آ رہے، لگتا ہے وہ جہنم میں چلے گئے۔ یقولون ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا، اے اللہ ہمارے کچھ بھائی دنیا میں ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ حج کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ عمرے کیا کرتے تھے، آج جنت میں ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ ہم چاہتے ہیں دنیا میں جس طرح ہم اکٹھے تھے جنت میں بھی ہم اکٹھے کر لیے جائیں۔ اللہ حکم دیں گے جاؤ جہنم کے اندر
جس بھی اپنے مومن دوست کو رشتہ دار کو پہچانتے ہوگے اسے نکال کر جنت کے اندر شامل کر لو۔ یہ روایت جب علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی اپنے طالب علموں کو سنا رہے تھے نا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنے شاگردوں کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے شاگردوں اگر میں جہنم میں چلا گیا تو یاد رکھنا اللہ سے میری سفارش ضرور کرنا۔ استاد کہہ رہا ہے اگر میں چلا گیا تو مجھے بھول نہ جانا، اللہ سے میری سفارش ضرور کرنا۔ اور یہی الفاظ میں بھی آپ کو کہتا ہوں، اگر آپ جنت میں چلے گئے تو مجھے وہاں پر بھول نہ جانا، میں بھی آپ کو نہیں بھولوں گا۔ یہ وعدہ ہے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ انشاءاللہ۔ نمبر 8، مومن لوگ ایک دوسرے کی سفارش کیسے کریں گے؟ آقا نے فرمایا یصف اہل النار فیمر بہم الرجل من اہل الجنت، روز قیامت جہنمیوں کی صف بنائی جائے گی، فیمر بہم الرجل من اہل الجنہ، ان کے قریب سے ایک شخص گزرے گا جن پر اللہ نے جنت کے آرڈر جاری کر دیے ہوں گے۔ اب وہ جنتی جہنمیوں کے پاس سے گزر رہا ہے، ان میں سے ایک جہنمی کہے گا یا فلان حضرت صاحب اتعرفنی، مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کہے گا نہیں میں نہیں جانتا۔ کہے گا انا الذی سقیتک شربا، یاد ہے آپ نے ایک مرتبہ مجھ سے پانی مانگا تھا، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، اللہ سے میری سفارش کریں۔ ایک آئے گا حضرت صاحب مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں، آپ نے ایک مرتبہ وضو کرنا تھا پانی نہیں تھا، میں نے آپ کو پانی دیا تھا وضو کا، میں وہ ہوں۔ آپ نے دنیا کے اندر اپنی ایک مشکل کا کام مجھے کہا، میں نے وہ مشکل کا کام کر دیا، میں نے دنیا میں آپ کے کام کیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ گزرنے والا جنتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سفارش کرے گا اے اللہ دنیا میں یہ بندے میرے کام آئے تھے تو ان کو معاف فرما دے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان جہنمیوں کو معاف فرما دے۔ یہ دنیا میں کام آنے کے صلے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، حتیٰ کہ کوئی پانی بھی مانگے تو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کوئی چھوٹا سا کام بھی ہو کسی کا، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اہل توحید جو ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی ذات بھی ایک، اللہ کی صفات بھی ایک، جو مانگتے ہیں صرف اللہ سے، جھکتے ہیں صرف اللہ کے سامنے، ان کی دعاؤں میں اگر نام آتا ہے تو صرف یا اللہ آتا ہے۔ اہل توحید یہ بھی سفارش کریں گے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ سفارش تو بعد کی بات ہے، ان کا مقام دیکھیں کتنا ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، جو اللہ کی قوت مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کی قوت نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ کسی کا اختیار نہیں مانتے، کہتے ہیں جو ہے بس اللہ ہے، اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے، اللہ ہی نجات ہے، اللہ ہی بیڑیاں پار لگانے والا ہے، اللہ ہی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ اپنا اوڑھنا بچھونا جو صرف اللہ کو مانتے ہیں، ان کے بارے میں آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ما من مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعوا فیہ، کوئی بندہ مر جائے، میت پڑی ہو، جنازے میں 40 توحید پرست شامل ہو جائیں، ابھی سفارش روز قیامت کی دور ہے، لیکن میت کے جنازے میں 40 توحید پرست شامل ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کی پاور تو ہے ہی ہے، اللہ کے ماننے والوں کی بھی بڑی پاور ہے، اللہ قوتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ایک اللہ کو ماننے والے جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں نا،
اللہ کو پتہ یہ تو مجھ سے ہی مانگنے والے ہیں، یہ تو میرے سوا کسی سے مانگتے ہی نہیں، میرے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے ہی نہیں، میں ان کی دعا کو کیوں رد کروں، میں ان کی دعا کو کیوں موڑوں۔ اور نمبر 9 ایک اور چیز سفارش کرے گی اللہ کے سامنے، وہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا یہ جو عمرہ اور حج کرنے جانے والے لوگ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں نا، یہ حجر اسود بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا روزے قیامت۔ ان لہذا الحجر لسانا و شفتین یشہد لمن استلمہ یوم القیامت بحق۔ آقا نے فرمایا یہ حجر اسود صرف پتھر ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ بھی بنا رکھے ہیں۔ روز قیامت اپنے چومنے والوں کے لیے اللہ کے سامنے سفارشی بن کے کھڑا ہو جائے گا، اے اللہ یہ مجھ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، یہ میرا دیدار کرنے والے لوگ، یہ عمرہ حج کے لیے تڑپنے والے لوگ ہیں، یہ مجھ سے محبت کرتے تھے، مجھے چومنے آتے تھے دور دراز کے علاقوں سے، اپنا وقت نکال کر اپنا پیسہ قربان کر کے مجھے چومنے آتے تھے۔ اے اللہ آج میں ان کے لیے سفارشی بن کے آیا ہوں، تو انہیں معاف کر دے۔ رسول اللہ نے فرمایا حجر اسود کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اور نمبر 10 جنت اور جہنم یہ بھی اللہ سے سفارش کرے گی، یہ بھی شفاعت کرے گی۔ کیسے کرے گی؟ آقا نے فرمایا من سأل الجنت 3 مرات قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنہ۔ آقا نے فرمایا جو انسان 3 مرتبہ اللہ سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ جنت طلب کرتا ہے، جنت اللہ سے کہتی ہے اے اللہ اس کو میرے اندر داخل فرما دے۔ دل کی گہرائیوں سے، دل کی گہرائیوں سے جنت نہیں مانگی ہم نے ابھی تک، اوپر سے اللہ جنت دے دے، جنت دے دے، جنت دے دے۔ دل کی گہرائی کیا ہے؟ وہ دل کی گہرائی ایسی ہو کہ اللہ کے خوف سے جنت مانگتے ہوئے جہنم سے ڈرتے ہوئے ہماری آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے، یہ ہے گہرائی۔ تب کہتی ہے جنت اے اللہ اس کو داخل کر کیوں نہیں دیتا میرے اندر۔ اور یہی نہیں وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار۔ جو انسان 3 مرتبہ دل کی گہرائی سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتی ہے اے اللہ اس کو مجھ سے بچا کے رکھنا، دل کی گہرائی سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھتا ہے اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھتا ہے اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، 7 مرتبہ ریگولر جو پڑھتا ہے فجر اور مغرب کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالی اسے جہنم کی آگ سے بچا لیتے ہیں۔ نمبر 11 سفارش روز قیامت، اللہ کے سامنے زبان کھولنے والا۔ وہ ہوں گے اس دنیا اور کائنات کی سب سے افضل شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے سفارش سے، اب شفاعت آئیے سے، آقا آئیں گے اب سفارش کے لیے، رسول اللہ خود تشریف لائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں ہر بندے کو اللہ نے دنیا میں ایک دعا دی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں ضرور قبول کروں گا۔ ہر بندے نے دعا کر لی، ہر نبی نے دعا کر لی، ہر رسول نے دعا کر لی، میں نے دعا نہیں کی ابھی تک۔ بڑے موقع آئے تھے دعا کرنے کے، وہ طائف کی وادی میں رسول اللہ کو لہو لہان کر دیا گیا، موقع تھا دعا کرنے کا، نہیں کی۔ ابراہیم بیٹا 2 سال کا بیٹا آقا کے ہاتھوں میں مر رہا ہے، آقا دعا کرتے تو کیا زندگی نہ ملتی؟ آقا فرماتے نہیں،
میں نے وہ دعا کرنی ہے تو اپنی امت کے لیے کرنی ہے، اپنی امت کے لیے کرنی ہے۔ اور روز قیامت سارے نبی محتاج ہوں گے رسول اللہ کے، اے اللہ کے نبی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کریں۔ ہم نہیں بات کر سکتے۔ آدم علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، نوح بھی کھڑے ہیں، ابراہیم بھی کھڑے ہیں، موسیٰ بھی کھڑے ہیں، جنہوں نے دنیا میں بات کی اللہ سے، لیکن روز قیامت کہیں گے میں نہیں کر سکتا، مجھے خوف آتا۔ اے اللہ کے نبی آپ کریں۔ آقا فرماتے ہیں میں ساری کائنات کو لے کر اللہ کے دربار میں جاؤں گا اور اللہ کے دربار میں جا کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے پیارے نبی اٹھو، مانگو کیا مانگتے ہو بتاؤ۔ اور ایک مرتبہ آقا نے فرمایا مجھے جبریل نے کہا اللہ نے اختیار دیا ہے آپ کو، یا اپنی آدھی امت جنت میں لے جائیں یا سفارش کا راستہ اختیار کر لیں۔ آقا فرمانے لگے آدھی امت تو نہیں میں لے کر جاؤں گا، میں تو پوری لے کر جاؤں گا، اور میں سفارش کا حق لیتا ہوں، ایک ایک بندے کی سفارش کروں گا، ایک ایک بندے کی، ایک ایک بندے کے بارے میں اللہ سے بات کروں گا۔ اور کیا بات ہے ہمارے نبی کی، آپ حدیث سنیں ذرا، کیا بات ہے۔ آقا فرماتے ہیں سونے کے ممبر منگوائے جائیں گے روز قیامت نبیوں کے لیے، نبیوں کو کہا جائے گا بیٹھو، سارے نبی سونے کے ممبروں پر بیٹھ جائیں گے، میں نہیں بیٹھوں گا۔ کیوں نہیں بیٹھوں گا؟ میں ممبر پر بیٹھ گیا تو میری امت کی فکر کون کرے گا؟ میں نہیں بیٹھوں گا۔ اور آقا فرماتے ہیں مجھے تو فکر ہوگی، ادھر میں جنت میں نہ داخل کر دیا جاؤں، پیچھے سے میری امت کہیں جہنم میں نہ ڈال دی جائے۔ میں جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گا جب تک اپنی امت کو اللہ سے بخشوا نہیں لوں، میں نہیں بیٹھوں گا چین سے۔ آقا فرماتے ہیں سونے کے ممبروں پر انبیاء بیٹھے ہوں گے، ہر شخص بیٹھا ہوگا، نہیں بیٹھا ہوگا تو میں نہیں بیٹھا ہوں گا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فرمائیں گے اے اللہ ذرا جلدی سے حساب شروع کر دیں، میری امت کو جلدی سے معاف کر دیں، جلدی سے۔ فَمِنْهُمْ آقا فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشِفَاعَتِهِ۔ کچھ لوگوں کو تو اللہ اپنی رحمت سے معاف کر کے جنت میں بھیج دے گا، اور کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سفارش کی وجہ سے جنت میں بھیج دے گا۔ میں اپنے امتی کی ایک ایک فرد کی سفارش کرتا چلا جاؤں گا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے تمام امتیوں کے بارے میں مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے۔ وہ جہنم کا دروغہ مالک وہ کہے گا آقا جہنم کے لیے آپ کا کوئی بھی امتی نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے نہ، جہنم کے لیے میرا کوئی امتی نہیں رہنا چاہیے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، تھوڑی سی غلط فہمی بھی دور کر لیں، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شفاعتی یوم القیامتی لأہل الکبائر من امتی، اور روز قیامت میں ان لوگوں کے بھی سفارش کروں گا جنہوں نے دنیا میں بڑے گناہ کیے تھے، میں ان کے بھی سفارش کروں گا۔ عمرہ کرنے جاتے ہیں نا بھائی یا حج کرنے، وہ روزہ رسول کے اوپر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، روزہ رسول کے اوپر روز قیامت میری سفارش ان لوگوں کے لیے بھی ہوگی جو دنیا میں بڑے گناہ بھی کرتے رہے۔ مفسرین اور محدثین اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں، سن لیں، وہ فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والے اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو وہ ایک مرتبہ جہنم میں ضرور جائیں گے، اور کچھ لوگوں کو جہنم میں جو جا چکے ہوں گے رسول اللہ اپنی سفارش سے جہنم سے نکلوائیں گے۔
اس لیے اللہ سے پناہ مانگا کریں، اے اللہ جہنم میں ایک لمحے کے لیے بھی داخل نہ کرنا۔ یہ جہنم ایسی چیز ہے، اب وہ کتنی دیر تک جہنم میں رہیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سفارش سے جہنم کے اندر سے بھی اپنی امتیوں کو نکلوا لیں گے۔ اور آخری روایت سن لیں، رسول اللہ کب سفارش کریں گے؟ جو بندہ مدینے جاتا ہے یا مدینے میں رہتا ہے، مدینے کی مشکلات پر صبر کرتا ہے۔ آج بھی عمرہ کرنے جائیں یا حج کرنے جائیں نا تو بڑی مشکل ہوتی ہے، مدینے میں بھی مشکل ہوتی ہے، مدینے میں خاص کر ہوتی ہے۔ کبھی کوئی وہ بروکر صحیح نہیں ملتا، کبھی مینجمنٹ صحیح نہیں ملتی، مشکل ہوتی ہے بارہ۔ ایک بندہ صحابیہ رسول سے پوچھتا ہے، کہتا ہے میں مدینے میں رہ کر بڑا مشکل کا شکار ہو گیا ہوں، مہنگائی بہت ہے مدینے میں، بچے بھی میرے زیادہ ہیں، آپ مجھے مشورہ دیں کیا میں مدینہ چھوڑ کر چلا جاؤں؟ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں وَيْحَكَ لَا أَعْمُرُكَ بِذَلِكَ إِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما۔ آقا فرماتے ہیں جو بندہ مدینے کی مشکلات پر صبر کرتا ہے اور صبر کرتے کرتے جو وہاں رہنے والے ہیں وہ وہی مر جاتے ہیں، آقا فرماتے ہیں ان مدینے میں مرنے والوں کی میں روز قیامت سفارش کروں گا۔ ہم میں سے بھی ہر بندہ مدینے میں مرنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ لیکن بچوں کو ہم جاب کروانے کے لیے امریکہ بھیج دیتے ہیں، جاؤ امریکہ میں، جاؤ کینیڈا میں، جاؤ انگلینڈ میں۔ ہم ایسی قوم ہیں جو مرنا مدینے میں چاہتی ہے لیکن زندگی امریکہ میں گزارنا چاہتی ہے، زندگی کینیڈا میں گزارنا چاہتی ہے۔ میں عمرے پر گیا، وہ حجام کی دکان پر گیا، ایک پاکستانی ملا، میں نے کہا آپ یہاں کیسے ہیں؟ کہنے لگا میں نے درخواست جمع کروائی کہ میں مدینے میں نوکری کرنا چاہتا ہوں، میری درخواست کو رد کر دیا گیا، مسترد کر دیا گیا، نہیں مانا گیا، مدینے میں کوئی نوکری نہیں تمہارے لیے۔ کہنے لگا میں گھر آ کر رونا شروع ہو گیا، بچوں کی طرح رویا، میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، میں دن کو بھی روتا، میں رات کو بھی روتا، میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر روتا، اے اللہ میں نے جانا ہے تو مدینے میں جانا ہے، میں نے نوکری کرنی ہے تو مدینے میں کرنی ہے، میں نے پوری دنیا میں نہیں کرنی۔ کہتا ہے ایک دن مجھے فون آ گیا پاکستان امبیسی سے، مدینہ میں تمہاری نوکری لگ گئی ہے۔ آج میں مدینہ میں اپنے آقا کے روضے کے پاس کھڑا ہوں، مجھے پیار تھا ان سے، مجھے محبت تھی ان سے، مجھے چاہت تھی ان سے، اور ہماری چاہت امریکہ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، کینیڈا میں بھی گزارنی ہے، انگلینڈ میں بھی گزارنی ہے، لیکن مرنا ہے تو مدینے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اور زندگی گزارے تو خواہش کرے مدینے میں ہی جاؤں گا، سعودیہ میں ہی جاؤں گا، پھر اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی روز قیامت ہمیں بھی رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہمارے بھی ایسے اعمال دنیا میں ہم سے کروا لے کہ وہ اعمال بھی روز قیامت ہماری سفارش کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہماری سفارش کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔